بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ جہاز 30,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ پرسکون آرام دہ فلائٹ، بزنس کلاس کا با اخلاق سٹاف اور ہر طرف خاموشی۔ مدھم روشنیوں میں ہر کوئی سونے کے لیے اپنی سیٹوں کو ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ عبداللہ کی آنکھوں پر نیند طاری تھی۔ وہ بھی نیم غنودگی میں تھا کہ اچانک جہاز کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ لائٹس جل اٹھی۔ ایمرجنسی سائرن کی آواز سے جہاز گونج اٹھا۔ پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو گیا ہے اور دوسرے میں بھی خرابی معلوم ہوتی ہے۔ جہاز 10 منٹ میں کریش لینڈنگ کرے گا، دعائیں مانگ لیجئے۔ مسافروں کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئیں۔ کسی کو موت سے پہلے مر جانے کی عکس بندی کرنی ہو تو یہ بہترین موقع تھا۔ فرتے جذبات اور غصے سے آگے والی سیٹ کے بزنس مین صاحب چیخنے لگے، کیا بےہودہ بات ہے، بکواس کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں، میرے اتنے بڑے بزنس ہیں۔ ایئر ہوسٹس نے بات کاٹی اور بولی، جناب چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑی دیر میں ہم سب میتوں میں بدل جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایک آخری کام کر سکتی ہوں۔ وہ اندر گئی اور چھوٹا سا ڈبہ لے کر آئی اور کہنے لگی، دیکھیے یہ ڈبہ خصوصی ساخت کا بنا ہوا ہے، آگ یا دھماکے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ سب لوگ اپنی فیملی، بزنس پارٹنرز یا بینکر کو کوئی آخری بات لکھ کر دینا چاہتے ہیں تو جلدی لکھ کر اسے ڈبے میں ڈال دیجئے۔ ملبے سے جب یہ ڈبہ نکلے گا تو آپ کے رشتہ داروں تک آپ کے یہ آخری خطوط پہنچا دیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر ایئر ہوسٹس نے تمام مسافروں کو قلم اور کاغذ تھما دیے۔ ہر کوئی اپنی فیملی کو آخری خط لکھ رہا تھا۔ عبداللہ پہلے تو حیران ہوا کہ کوئی بھی شخص اپنے بینک، انشورنس پارٹنر، بزنس پارٹنر یا محبوب سیاسی لیڈر کو خط کیوں نہیں لکھ رہا، مگر پھر اس نے سوچا کہ ابھی حیران ہونے کا وقت نہیں، جلدی سے اپنا خط شروع کیا۔ گھڑی پر وقت دیکھا، ان تمام اعلانات و حیرانی میں 2 منٹ گزر چکے تھے اور باقی بچے تھے 8 منٹ۔ عبداللہ نے خط لکھنا شروع کر دیا، میرے پیارے اللہ، اب ملاقات کا وقت قریب ہے۔ ہماری دنیا میں رواج ہے کہ جب کوئی چھوٹا کسی بڑے سے ملنے جاتا ہے تو کوئی تحفہ، کوئی نذرانہ، کوئی ہدیہ ضرور لے کر جاتا ہے۔ آپ بڑے ہیں، بے نیاز ہیں، آپ کو کسی چیز کی کیا ضرورت، مگر بندے کی حیثیت سے میں کچھ تو پیش کروں۔ آج اپنی 40 سالہ زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو کوئی بھی تو ایسی چیز نہیں میرے پاس جو میں آپ کو پیش کر سکوں۔ کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی زکوٰۃ، کوئی عبادت، کوئی سجدہ، کچھ بھی اس قابل نہیں۔ ساری زندگی سوتے میں گزار دی، کوئی 12 سال تو یقیناً میں سویا رہا ہوں گا، 10-1 سال پڑھنے میں گزار دیے، 8 سال روزی روٹی میں، اور باقی چند زندگی فضول کاموں میں گزار دی۔ آگے سے آگے بڑھنے کے شوق میں کبھی کوئی اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ رک کر پیچھے مڑ کر دیکھ سکوں کہ تیرے ساتھ کیا تعلق بنایا میں نے۔ معاشرے کو سدھارنے کے چکر میں اپنے آپ پر کام کرنا بھول گیا۔ نوافل، روزوں کی تعداد، حج عمرہ، ختم قرآن کی گنتی، اپنی برائیوں کے حساب کتاب میں عبادت نہ ہو سکی۔ نیور گیو اپ، کبھی نہ ہار ماننے کے ضم میں تیرے سامنے بھی سرنڈر نہ کیا، کبھی ہار تسلیم ہی نہیں کی کہ اے اللہ میں ہار گیا ہوں، نفس جیت گیا، تو مجھے بچا لے۔ اے میرے پروردگار، وہ لمحات جو تیرے ذکر میں کٹنے تھے وہ ٹی وی ڈراموں میں لگ گئے،
جو تیری دعا میں لگنے تھے وہ ٹویٹر اور فیس بک پر لگ گئے، جو وقت قرآن پڑھنے اور سمجھنے میں لگنا تھا وہ گیمز کھیلنے میں گزار دیا۔ اس کے ساتھ تصویر، اس کے ساتھ تصویر، اس جگہ کا وزٹ، اس جگہ کے قصے، بس یہی کچھ کرتا رہا۔ اے میرے مالک، اس وقت جہاز میں سوار تمام لوگوں میں شاید میں بدترین مخلوق ہوں۔ اگر یہ آفت، یہ عذاب آیا ہے تو شاید یہ میری وجہ سے آیا ہوگا۔ اے میرے پروردگار، اس جہاز میں سوار تمام لوگ تیرے حضور اپنی عبادتیں لے کر آ رہے ہیں، میرے پاس سوائے ندامتوں کے کچھ بھی نہیں۔ آج میں اپنے جرائم کا اقرار کرتا ہوں، 100% آئی ایم گلٹی۔ اے اللہ، میں نے شرک کیا، میں نے اپنی ذات کو بندگی اور تیرے بیچ رکھ دیا۔ میری انا، میرا غرور، میری ذات کا دعا، میرے کارنامے، میرے ناولز، میرے قصے، یہ سب شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ نام تیرا لیتا رہا، محبتیں کسی اور سے کرتا رہا، ذکر تیرا کرتا رہا، دھیان کہیں اور، نماز تیری، نظر کہیں اور، خیال تیرا، فون کہیں اور، سامنے تو اور چیٹ کہیں اور۔ اے میرے پروردگار، میں نے ملاوٹ کی، تیرے عشق میں، تیری بندگی میں اپنی ذات کی۔ میں نے ذخیرہ اندوزی کی کہ میرے گھر میں مہینوں کا اناج سٹور ہو اور باہر لوگ بھوکے مرتے تھے۔ میں نے رشوت لی بھی اور میں نے رشوت دوسروں کو دی بھی۔ میرے پروردگار، میں نے غرور کیا کہ میری ذات اور رونق کے سوشل میڈیا پر ہزاروں فالورز تھے۔ میں نے جھوٹ بولا اپنے آپ سے کہ سب اچھا ہے، لگے رہو، صحیح ہو جائے گا۔ میں نے سچ پہ آنکھیں بند کر لی، روز آئینہ دیکھتا اور اپنے آپ سے نظریں چرا لیتا۔ اے میرے پروردگار، میں مرنے سے پہلے مر گیا، جہاز گرنے سے پہلے ہی چاروں شانے چت ہو گیا۔ بے شک تیرا فضل کسی وجہ کا محتاج نہیں۔ بڑوں کی شان ہوتی ہے کہ جب کسی پر گرفت مکمل ہو جائے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اقرار جرم کرتا ہوں، تیری رحمت سے مکمل کوئی شے نہیں، تیری جود و سخا سے باہر کوئی گناہ نہیں، تیرے فضل کے سوا کوئی نافرمانی نہیں، اور تیری پہنچ سے دور کوئی دعا نہیں۔ اے میری آواز سننے والے، آخری منٹ بچا ہے، میں ایسا بے بس کہ بس میرے بس میں کچھ نہیں۔ اس بے بسی، اس اضطراب، اس لاچاری اور بے چارگی کے صدقے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کے طفیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کے عوض، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے وسیلے، حضرت ایوب علیہ السلام کی آہ و گزاری کے صدقے مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، میرے مالک، مجھے بخش دے۔ سر آر یو اوکے؟ ایئر ہوسٹس نے پسینے میں شرابور عبداللہ کو نیند سے جگایا۔ سب کچھ نارمل تھا۔ عبداللہ خواب دیکھ رہا تھا اور جہاز پرسکون فضا میں پرواز کر رہا تھا۔ یہ سب عبداللہ نامی شخص کا ایک خواب تھا۔ میرے عزیز دوستو، آئیے ہم سب بھی آج اپنا آخری خط لکھتے ہیں کہ زندگی کا خط درست ہو سکے۔ آئیے آج ہم سب پیچھے مڑ کر اپنی زندگی میں جھانکتے ہیں، اپنے کارنامے، اپنے اعمال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے آج ہم زندگی کی کتاب میں کچھ نیا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے آج کچھ سچ لکھتے ہیں۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو
سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔